سب سے پہلے زبیری صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کی نظر سے گزری ہوگی، آج کچھ اسپیسیفکس تو باہر آئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے حکومت سپورٹ مانگ رہی ہے۔ زبیری صاحب آپ کے نزدیک ابھی معاملہ 26ویں آئینی ترمیم کا بھی الجھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، پارلیمان کا استحقاق اپنی جگہ، obviously ایک 2/3 میجورٹی سے ہی ہو سکتا ہے، امپیکٹ کیا آئے گا with this agenda that we see here؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے وہ تو مجھے نہیں معلوم کہ امپیکٹ کیا آئے گا، کیونکہ آپ نے 26ویں ترمیم کا امپیکٹ تو دیکھ لیا کہ ڈسٹرکشن آف دی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک سال کے اندر جوڈیشری کو بالکل سرنگوں کر لیا گیا اپنے سامنے۔ اب 26ویں ترمیم کا کیس تو چل رہا ہے، ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ یہ کیس شاید انفراسٹرکچر نہ ہو جائے کہ اس طرح کی 27ویں ترمیم آ جائے۔ دیکھیں ترمیم تو جو کرنا چاہیں، یہ اتنی ترامیم کرنا چاہیں، ان کو اب کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ دیکھیں جوڈیشری جہاں ہم چیلنج کرتے تھے وہاں وہ اب دیکھیں اس کے سامنے کیس اب جوڈس سے اب کیا ہوتا ہے اس پہ فیصلہ۔ لیکن ایشو جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم آف گورنمنٹ، ٹرائیکوٹمی آف پاور کے 3 حصوں میں حکومت ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور ہر حصہ اپنے آپ کو آئین کے تحت بالا ہوتا ہے، آئین کے تحت ہوتا ہے، وہ سب ختم ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں اب جو آپ نے ابھی کچھ باتیں کی کہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے جو 26ویں ترمیم نے نقصان پہنچایا وہ کمپوزیشن اور کنٹرول آف دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے۔ اس کی وجہ سے جس طرح کے ججوں کا اپوائنٹمنٹ کانسٹیٹیوشنل بینچز بننا، اب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ 27ویں ترمیم آ رہی جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اب وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں کیا فرق پڑتا ہے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی آج کیا حیثیت ہے آپ دیکھیے، اس کو سپریم کورٹ کو ایک سول عدالت بنا دیں گے تو ٹھیک ہے، وہ سپریم کورٹ کی اب یہ وہاں کے ججز تیار ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے بہت موقع تھا کہ اس کیسوں کو لگا لیتے، انہوں نے نہیں لگایا سننے کے لیے نومبر کے شروع میں پچھلے سال، تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دیکھیے ایگزیکٹو میجسٹریسی کو لانا جس کو خود آئین، اس وقت آئین ہمارا کہتا تھا 175(3) کے تحت کہ اس کو الگ کیا جائے گا، اور یہی جد و جہد جاری رہی، اور 89 میں کراچی میں شرف فریدی کے کام سے کیس آیا جس کے اندر ایگزیکٹو جوڈیشری کو الگ کر دیا گیا، جوڈیشری سے ایگزیکٹو کو الگ کر دیا گیا۔ میں نے ایگزیکٹو بعد کو جوڈیشل پاورز ختم کر دی، یعنی ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ وغیرہ ہوا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ بالکل بالکل۔ تو اب وہ چیزیں ختم کر دی گئی، اب وہ پھر سے واپس لانا ہے تو پھر اب جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس کو آپ چیلنج کہاں کریں گے؟ پھر ٹرانسفر آف ججز کا اپنی مرضی کے جو لوگ آپ کے حساب سے نہیں چلیں گے ان کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پھینکنا، ان کی رضا بھی شامل نہیں ہوگی، وہ ان کو اگر نہیں کریں گے تو وہ اسٹینڈرڈ ہے جو پہلے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوا کرتا تھا اس کو واپس لائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ جو اچیومنٹ اس ملک میں لوگ کہتے تو پیپلز پارٹی کلیم کرتی تھی کہ جی 18ویں ترمیم ہم نے دی، جس کو سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا، اس 18ویں ترمیم کے تحت پروونشل اٹانومی ایک طرح سے دے دی گئی۔ آپ نے یاد ہوگا 2 لسٹیں ہوا کرتی تھیں، فیڈرل لسٹ اور کانکرنٹ لسٹ، پرانے آئین میں تو 3 ہوا کرتی تھی، تو وہ کانکرنٹ لسٹ ختم کر دی، جو چیزیں سینٹر کے پاس نہیں تھی، یعنی حکومت فیڈرل کے پاس نہیں تھی، وہ سب پروونسز کے پاس چلی گئیں۔ این ایف سی ایوارڈ کو ان کو واپس، اگر یہ 18ویں ترمیم کو واپس کریں گے خاص طور پہ این ایف سی ایوارڈ کو، تو یہ پیپلز پارٹی کس طرح سے اپنے کس بات کا جواز دے گی کہ جی ہم نے 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دیا؟ پھر آرٹیکل 243 کی امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جس کے اندر کمانڈ جو ہوتی ہے صدر مملکت کے پاس ہوتی ہے، وہی اپوائنٹ، وہی کمیشن دیتے ہیں آرم فورسز میں، وہی اپوائنٹ کرتے ہیں آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر، یہ سارے سروسز چیف جو ہوتے ہیں ہماری آرم فورسز کے، اس کو بھی اس کو کیا ترمیم کہے گی میں نے نہیں دیکھا اس کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سخت ترمیم ہوگی اور ڈیموکریٹک سسٹم کا ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹ اب ایک ربر اسٹیمپ سے زیادہ کچھ ہے نہیں، جو چاہیں گے یہ امینڈمنٹ کروا لیں گے۔ پاشا صاحب ایک سر ہمارے آلریڈی کانسٹیٹیوشنل بینچ تو بنا ہوا ہے، اور جس طرح میں نے عرض کیا وہ ابھی اس کا فیٹ کیا ہے، وہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہی پتہ نہیں گریپل کر رہی ہے سپریم کورٹ کے، اس کو سننا ہے نہیں سننا۔ ابھی زبیری صاحب نے فرمایا کہ وہ چیف جسٹس صاحب سن لیتے تو اچھا ہوتا، لیکن اسی کا نہیں پتہ۔ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، کیا اس کا مقصد یہ کہ ہم یہ مانیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ شاید ڈیلیور جس طرح سے کرنا چاہیے نہیں کر سکا اور اسی لیے ضرورت ہے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی؟ دوسرا یہ کہ جس طریقے سے آلریڈی تنقید شروع ہو گئی ہے کہ یہ تو وہ جسے کہا جاتا ہے کہ مائی وے اور ہائی وے والا سین پاکستان کی جوڈیشری میں بھی چلا گیا ہے، یعنی ججز اگر وہ کہتے ہیں نا فال ان لائن اور فال بائی دا وے سائڈ، وہ والا کام ہو رہا ہے، اور آلریڈی یہ کرٹیسزم شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال کرنا پارلیمان نے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بڑا سختی والا جس طرح زبیری صاحب کہہ رہے ہیں ترمیم آئے گی، اور اس میں گنجائش کسی کی نہیں ہوگی۔ انہوں نے تو آلریڈی یہ کہہ دیا کہ جو جس کی مرضی ہوگی وہ ترمیم کر لے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پارلیمان کے پاس تو ترمیم کا اختیار ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اور 26ویں ترمیم جو پاس کرنے والے ہیں وہ آج کی اپوزیشن ہے، ان کی مرضی کے ساتھ 26ویں ترمیم بنی. میری مراد پاکستان تحریک انصاف سے ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے 26ویں ترمیم پہ انگوٹھا ثبت کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اسمبلی میں نہ جا کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس 26ویں ترمیم کے حق میں ہیں. آج یہ اعتراض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بعض چیزوں پہ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہیں. مثلا میرے بھائی عابد زبیری صاحب نے جو فرمایا، یہ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید 26ویں ترمیم والا جو کیس ہے وہ انفریکچوس ہو جائے اور 27ویں ترمیم آنے کے بعد. کیونکہ سچا جو احسن بھون صاحب کا جو مطالبہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ بننی چاہیے، اگر یہ بن بھی جاتی ہے تو کیا حرج ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک چیز پہ میں ضرور اختلاف کروں گا ود ڈیو ریسپیکٹ، کہ کہتے ہیں جی کہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے وہ تو سول کورٹ ہے، سول کیسز کر رہی ہے، کریمنل کیسز کر رہی ہے اور ختم ہو گئی ہے. کیا 26ویں ترمیم سے پہلے یہ سول کیسز اور کریمنل کیسز سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے نہیں پیش ہوتے تھے؟ یہی ججز ہوتے تھے اور یہ سماعت بھی ہوتی تھی، اور آئین کے تحت آرٹیکل 185(3) کے تحت جو لیو گرانٹ کرنے والی جو پٹیشنز ہیں وہ چاہے کریمنل ہو چاہے سول ہو، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتی ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ سول ججز ہو گئے، یہ نامناسب سی بات ہے. میں ود ڈیو ریسپیکٹ یہ عرض کروں گا. اب بات میں نے ہے یہ کہ بات نہیں کہی کتنی اس طرح. سختی آ رہی ہے. جہاں تک ایگزیکٹو میجسٹریٹس کا تعلق ہے، تو یہ تو ہمارا مطالبہ تھا پورے پاکستان کا، اور جب آئین 1973 کا بنا تو اس میں ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی تھی کہ اس فلاں تاریخ سے ایگزیکٹو میجسٹریٹس کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہوگا اور جوڈیشل میجسٹریٹس تعینات ہوں گے. اس کے کافی جو ڈیڈ لائن ہے وہ گزرنے کے بعد پھر یہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ سسٹم ختم ہوا اور پھر جوڈیشل میجسٹریٹس کا ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایگزیکٹو میجسٹریٹس کو یہ ہیئرنگ کا اختیار دے دیا، کریمنل کیسز کی ہیئرنگ کا اختیار، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوگی. سول کم جوڈیشل میجسٹریٹ جو کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے چونکہ ان کی لیگل اپروچ ہے. اب ایگزیکٹو میجسٹریٹس ہاں اس حد تک ضرور ہونے چاہیے کہ مثلا ریٹ لسٹ آویزہ نہیں ہے، کوئی مہنگائی ہو رہی ہے وہاں پہ وہ چھاپے ماریں، کوئی تجاوز ہے. اس قسم کے جو ایگزیکٹو ٹائپ کیسز ہیں ان کی فوری سماعت، اور جو فوری سماعت کے معاملات ہیں، مثلا 107 151 ہے.